بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پڑوسیوں کے چند حقوق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی کے حقوق تم پر یہ ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور خبر گیری کرو۔ نمبر 2، اور اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اور تدفین کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ نمبر 3، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے تو استطاعت کے مطابق اس کو قرض دو۔ نمبر 4، اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو، اس کے بارے میں کسی اور کو مت بتاؤ۔ نمبر 5، اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اس کو مبارکباد دو اور خوش ہو۔ نمبر 6، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو افسوس کرو۔ نمبر 7، اور اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا اور دھوپ بند ہو جائے۔ نمبر 8، اور جب تمہارے گھر کوئی اچھا کھانا پکے تو اس کی کوشش کرو کہ تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، یعنی اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک اس کے گھر تک نہ جائے، الا یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو۔ اس صورت میں کھانے کی مہک اس کے گھر تک جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نمبر 9، اور اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے پڑوسی کے ہاں بھی ہدیہ بھیجو۔ نمبر 10، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کو چھپا کر لاؤ کہ پڑوس والوں کو خبر نہ ہو، اور اس کی بھی احتیاط کرو کہ تمہارا کوئی بچہ وہ پھل لے کر گھر سے باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے بچے کے دل میں اسے دیکھ کر جلن پیدا ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، اس حدیث میں ہمسایوں کے جو متعین حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے 2 خاص طور سے قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے گھر کی تعمیر میں اس کا لحاظ رکھو اور اس کی دیواریں اس طرح نہ اٹھاؤ کہ پڑوسی کے گھر کی ہوا اور دھوپ بند ہو جائے اور اس کو تکلیف پہنچے۔ اور دوسرے یہ کہ گھر میں جب کوئی اچھی مرغوب چیز پکے تو اس کو نہ بھولو کہ ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر تک جائے گی اور اس کے یا اس کے بچوں کے دل میں اس کی طلب اور تمنا پیدا ہوگی جو ان کے لیے باعث تکلیف ہوگی۔ اس لیے یا تو اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس کھانے میں سے کچھ تم پڑوسی کے گھر بھی بھیجو گے، یا پھر اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر تک نہ جائے، جو ظاہر ہے کہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو توفیق دے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہدایت کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا کر ان کی بیش بہا برکات کا دنیا ہی میں تجربہ کریں۔ پیارے ساتھیوں، اپنے روزمرہ معمولات میں سنت نبوی کی پیروی کرو، اس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، اللہ راضی ہوگا، آخرت کے لیے اجر کے پہاڑ اکٹھے ہوں گے، نیکیاں اکٹھی ہوں گی اور قیامت والے دن ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال درست فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ ترین بندوں میں شامل کر لے، اور آپ سب کی اور ہماری تمام نیک دلی تمنائیں پوری کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔